السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑی والا شر خیر و بدل دے، آمین آمین۔ اور امید ہے کہ آپ نے کل فرائیڈے بھی بہت اچھے سے گزارا ہوگا۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ المائدہ کی آیہ مبارکہ 100 تک ٹرانسلیشن اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 98 تک پڑھ چکے تھے۔ آج مزید 2 آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 99 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنَ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ۔ ٹرانسلیشن: یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تسألوا، نہ تم سوال کرو، عن اشیاء، مختلف اشیاء کے بارے میں، ان تبدا لکم، کہ اگر تم پر ظاہر کی جائے ان کی حقیقت، تسؤکم، تو تمہیں بری لگے، وَإِن تسألوا، اور اگر تم سوال کرو گے، عنہا، ان کے متعلق، حین ینزل القرآن، جس وقت قرآن نازل ہو رہا ہو، تبدا لکم، تو تم پر ظاہر کر دی جائیں، عفا اللہ عنہا، معاف کرے اللہ تعالیٰ، درگزر کیا اللہ نے اس سے، واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والے، بہت ہی زیادہ حلم والے ہیں، یا پھر تحمل مزاج بھی پڑھ سکتے ہیں، بہت زیادہ تحمل مزاج ہیں۔ قد سألها قوم من قبلکم، تحقیق سوال کیا اس کے متعلق اس قوم نے بھی جو تم سے پہلے تھی، ثم اصبحوا بها کافرین، پھر ہو گئے وہ اس سازش کے انکار کرنے والے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 99 سے، جیسا کہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے شکار کے بارے میں، کہ بری شکار جو ہے وہ احرام کی حالت میں جائز نہیں ہے، البتہ جو بحری شکار ہے وہ محرم کر سکتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے کعبۃ اللہ کی جو فضیلت ہے وہ بیان فرمائی، اس کی جو اہمیت ہے، عظمت کی، اس کو اجاگر کیا، اور اس کے بعد پھر مزید اللہ رب العزت نے اپنی پہچان کروائی کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، سب اللہ کی ملکیت میں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر چیز علم میں ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ پھر مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد، ما علی الرسول الا البلاغ، نہیں ہے ہمارے پیغمبر کے ذمے مگر کھلم کھلا پہنچا دینا، یعنی کہ پیغمبر کے ذمے صرف پہنچانے کے سوا اور کچھ نہیں، ان کے ذمہ داری تمہیں منوانا نہیں ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو بخوبی علم ہے کہ جو تم پیغمبر کی اطاعت میں کرنا چاہتے ہو یا پھر پیغمبر کی مخالفت میں کرتے ہو، چاہے اس کو تم اپنی جو تمہارے اندر نفرت ہے اس کو ظاہر کرتے ہو یا تم اس کو چھپاتے ہو، اللہ تعالیٰ کے ہر علم میں ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے۔ جس طرح کہ اور بھی بہت سارے مقامات پہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح کر دیا کہ لست علیہم بمسیطر، کہ آپ ان پر دروغہ نہیں ہیں، آپ کا کام پہنچا دینا ہے، آپ کا کام منوانا نہیں ہے۔ اور جیسا کہ یہ بات کہنے کا مقصد مختلف مقامات پہ یہ کہ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت زیادہ تڑپ تھی کہ لوگ مان جائیں، لوگ جہنم سے بچ جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہو جایا کرتے تھے اپنی امت کے بارے میں، اپنے لوگوں کے بارے میں، جیسے کہ اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پہ فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہ شاید آپ اس بات پہ افسوس کر کے، غم کھا کے کہ وہ ایمان نہیں لاتے، اپنے تئیں ہلاک کر دیں گے۔ یہ لوگ پہلے بھی نہیں مانتے تھے، ان کے جو بڑے تھے تو یہ بھی انہی کی اندھی تقلید کرتے آ رہے ہیں، تو آپ ان کے حال پہ افسوس نہ کریں، پریشان نہ ہوں۔
آپ اپنا مشن جاری رکھیں، آپ کا کام پہنچانا ہے، آپ اپنا مشن جو ہے، اپنی جو تبلیغ کا کام ہے اس میں کسی قسم کی کمی نہ کریں، جس طرح آپ کو پہنچا دیا گیا ویسے ہی آپ ان تک پہنچا دیں۔ باقی جو ان کے حال ہیں ان کو اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ تعالیٰ خود ان سے حساب لے لیں گے۔ پھر مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ نہیں برابر ہو سکتے ناپاک اور طیب، اور اگرچہ آپ کو ناپاک کی کثرت کتنی ہی اچھی لگے، کیونکہ عموماً انسان میجورٹی کو پسند کرتا ہے۔ جہاں کہیں تعداد زیادہ دیکھی تو اس کی طرف مائل ہو گیا، اس کو ہی اچھا سمجھنے لگا، یعنی کہ انسان ظاہری سٹیٹس پہ فیصلہ کرتا ہے، لیکن بعض اوقات جو تعداد کی کثرت ہوتی ہے وہ پسندیدہ نہیں ہوتی، جیسا کہ آپ اصحاب بدر کے بارے میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ ان کی تعداد کتنی کم تھی، اور ان کے برعکس جو تعداد میں کفار تھے وہ زیادہ تھے، وہ 1000 یا پھر اس سے بھی زیادہ تعداد میں تھے، لیکن جو اللہ کے ہاں محبوب تھے وہ 313 تھے، اور غلبہ بھی ان کا ہی ہوا۔ اللہ کو وہی پسند تھے جو کم تعداد میں تھے لیکن اللہ کے پسندیدہ بندے تھے۔ اور پھر مزید آپ لوگ طالوت اور جالوت کے واقعہ کو بھی پڑھ چکے ہیں، ادھر بھی تعداد کتنی تھی، جو اصحاب طالوت تھے، جو طالوت کے ساتھی تھے، ان کی تعداد بھی 313 ہی بتائی جاتی ہے، تو وہ بھی غالب آئے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ تھے۔ اس کے برعکس جو جالوت کا لشکر تھا وہ بہت بڑا تھا، لیکن وہ مغلوب ہو گئے اللہ کے حکم سے، اور ادھر اسی لیے اللہ رب العزت فرما رہی ہیں کہ لا یستوی الخبیث والطیب، کہ نہیں ہے برابر ناپاک اور پاکیزہ، اور اگرچہ آپ کو جو کثرت ہے ناپاک ہی کی زیادہ اچھی لگے۔ اور یاد رہے کہ ادھر ناپاک سے مراد کافر ہیں، مشرک ہیں، اور جو بھی ناپسندیدہ چیز ہے اس کو ناپاک کہا گیا، اور اس کے برعکس جو پاکیزہ ہیں وہ مومن ہیں، اور اس کے برعکس جتنی بھی یعنی کہ ناپاک کے برعکس جتنی بھی حلال طیب چیزیں ہیں وہ پاکیزگی میں آئیں گی، اس کو طیب کہا جائے گا۔ اسی طرح پھر حرام رزق بھی ہے، چاہے اس میں کتنی ہی عیش و عشرت ہو، کتنا ہی ظاہری سٹیٹس اچھا ہو، لیکن اس میں وہ طیب نہیں ہوگا، اس میں برکت نہیں ہوگی۔ اس کے برعکس جہاں حلال ہوگا، پاکیزہ ہوگا، چاہے وہ تھوڑا ہی ہوگا، اس میں برکت بھی ہوگی اور اللہ کے ہاں بھی وہ پسندیدہ ہوگا۔ جیسا کہ حدیث سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک بہت چھوٹا گود میں بچہ تھا، اور اس کی ماں اس کو گود میں لے کے بیٹھی تھی، تو اس کے پاس سے ایک بہت شان و شوکت والا شخص گزرا، بہت ہی زیادہ شان و شوکت، اس کے آگے پیچھے اس کے وزیر مشیر ہیں، تو ماں نے دعا کی کہ اللہ میرے بچے کو اس جیسا بنا۔ اس کا ظاہری سٹیٹس تو اچھا تھا، لیکن وہ بدکار فحش قسم کا آدمی تھا، متکبر۔ تو اللہ رب العزت نے بچے کو قوت گویائی دی، اس بچے نے بول کے کہا کہ اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ کچھ ہی ٹائم گزرا تھا کہ ایک لونڈی ادھر سے گزری، اس کو لوگ مار رہے ہیں، گھسیٹ رہے ہیں، اس پہ الزام لگا رہے ہیں، اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ تو جب ماں نے دیکھا تو تڑپ پڑی اور کہا کہ یا اللہ یہ میرے بچے کو اس جیسا نہ بنانا، لیکن بچے کو اللہ رب العزت نے قوت گویائی دی، بچے نے بول کے کہا کہ اللہ مجھے اس جیسا ہی بنانا۔ تو ماں بہت حیران ہوئی، اس نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ پہلے جو اچھا شخص تھا اس کے بارے میں کہا گیا تو تم نے کہا کہ اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا، لیکن اس کے برعکس یہ لونڈی ہے، اس کو لوگ بہت برا بلا کہہ رہے ہیں، اس کا حال یعنی کہ بہت اس کو مار رہے ہیں، خستہ حال ہے، تو اس کے بارے میں تو نے کہا کہ اللہ مجھے اس جیسا بنانا۔ تو بتایا گیا کہ جو شخص ظاہری سٹیٹس اس کا اچھا تھا وہ اچھا شخص نہیں تھا، لیکن جو لونڈی تھی اس کے اگر اس جیسے یعنی کہ اس لونڈی کی اللہ کے یہاں اتنی قدر و قیمت کہ اگر وہ جو ظاہری سٹیٹس اچھا تھا اس کے برابر اس جیسے لوگوں سے زمین بھر دی جائے، لیکن اس ایک لونڈی کی قیمت کو نہیں پہنچ سکتے۔ وہ جو لونڈی بہت خستہ حال تھی، لوگوں کے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، اللہ کے ہاں اتنی پسندیدہ تھی کہ ان جیسے لوگوں کے ساتھ اگر زمین بھی بھر دی جائے تو پھر بھی اس لونڈی کی حیثیت کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہم لوگ دنیاوی لحاظ سے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ظاہری سٹیٹس میں مرتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں قدر و قیمت کس کی ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جو تقوی اور پرہیزگاری میں آگے ہے۔
تو یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جن کے بہت حالت خراب ہوتی تھی، بہت دن فاقوں میں گزرتے تھے، تو لیکن اللہ کے ہاں ان کی اتنی قدر و قیمت کہ چلتے پھرتے ان کے پاس جنت کے سرٹیفکیٹ تھے. جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والے، بہت کمزور سے، اور جب ان پہ ہنسے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، کہا کہ تمہارے نزدیک ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں، یہ جو چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں ہیں اور بہت چھوٹے سے آپ کو نظر آتے ہیں، کمزور سے، لیکن اگر ان کو میدان میں رکھ دیا جائے اور ایک طرف زمین و آسمان رکھ دیے جائیں میدان کے پلڑے میں، لیکن جو عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں ہیں ان کا وزن اللہ کے ہاں زیادہ ہو جائے گا. ان کے جو پلڑے کا وزن ہے وہ آسمان اور زمین سے بھی زیادہ ہو جائے گا. سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ. یہ اللہ کے ہاں ان کا مقام تھا. اسی طرح سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں کہ بظاہر بہت سیاہ رنگ کے ہیں اور نقش بھی موٹے موٹے ہیں، ہونٹ موٹے موٹے، ظاہری صورتحال کوئی خوبصورت نہیں ہے، لیکن جو اللہ کے ہاں ان کا مقام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے بلال، تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ میں نے تمہارے پاؤں کی چاپ جنت میں سنی. اللہ اکبر کبیرہ. تو اسی لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو طیب اور خبیث ہے وہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہو سکتے، یعنی کہ جو مومن اور کافر ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ انما المشرکین نجس، مشرکین کو ناپاک کہا گیا، مومن کو اس کے برعکس پاک کہا گیا. تو اس میں یعنی کہ ہر چیز آ سکتی ہے، چاہے وہ انسانوں کی تعداد ہو یا کسی اور چیز کی ہو یا پھر اس میں حلال کمائی ہو. تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کے ہاں تعداد کی کوالٹی نہیں ہے بلکہ معیار کی کوالٹی ہے. اگر معیار اچھا ہے تو اس کی پھر اللہ کے ہاں قدر و قیمت ہے. اگر انسان کے اندر نفاق ہے، انسان کے اندر جو شرک کی ملاوٹ ہے، تو پھر ایسا شخص اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے، وہ پھر خبیث ہے، ناپاک ہے اللہ کے ہاں. تو اسی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگر جو تمہیں جو خبیث کی کثرت ہے وہ کتنی ہی اچھی لگے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا کوئی سٹیٹس، کوئی مقام نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو اے عقل والو. کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو واقعی عقل اور دانش مند ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ جو مشرک ہے اس کی عقل کام نہیں کرتی، اسی لیے وہ پھر غیر اللہ کی طرف دوڑتا ہے، غیر اللہ کے ساتھ اپنی محبتیں، اپنی عقیدتیں وابستہ کرتا ہے. لیکن جو عقل مند انسان ہے، مومن ہے، متقی پرہیزگار ہے، وہ اللہ کی محبت میں ہی سب سے بڑھ کر ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایک فرقان ہوتا ہے، شرک اور توحید میں فرق وہ واضح رکھتا ہے. پھر مزید اللہ رب العزت فلاح اور کامیابی کی کنجی بتا رہے ہیں کہ تقوی اختیار کرو گے تو کامیابی حاصل کر لو گے. اور کامیابی کیا ہے؟ جیسا کہ ہم سورہ آل عمران میں بھی پڑھ چکے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. تو یہ حقیقت میں کامیابی ہے کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا. لیکن ہمارے نزدیک کیا ہے؟ ہم لوگ ظاہری سٹیٹس پہ مرتے ہیں، ہم لوگ دنیا کے معیار کو دیکھتے ہیں. اللہ رب العزت حقیقی کامیابی جہنم سے نجات اور جنت کا داخلہ نصیب ہو جانے کو کہہ رہے ہیں. پھر مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ اے ایمان والو نہ تم سوال کرو ایسی اشیاء کے متعلق ان تبد لکم کہ اگر تمہیں ظاہر کر دی جائے اس کی حقیقت، تسؤکم تو تمہیں وہ بری لگے، تمہاری طبیعت اس کو گوارا نہ کرے، تمہیں وہ ناپسندیدہ لگیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو کثرت سوال سے منع کیا کرتے تھے، اور اس کی حکمت جو ہے وہ واضح ہے کہ بعض اوقات انسان بلا وجہ سوال کرتا ہے تو اسی سوال کو جو سوال کرنے والا ہے اس پہ ڈال دیا جاتا ہے، حالانکہ جو سوال کرنے والا ہے وہ اس کی طبیعت کے منافی ہوتا ہے، اس پہ عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو اسی چیز سے صحابہ کرام کو منع کیا گیا، اور اسپیشلی اس وقت کہ جب قرآن کا نزول ہو رہا ہو، کہ جب تم کوئی سوال کرو تو ہو سکتا ہے کہ قرآن کے نزول کے دوران
اس چیز کی جو حقیقت ہے تم پر ظاہر کر دی جائے، یا پھر اس چیز کا جو تم سوال کر رہے ہو تم پہ اس کی پابندی عائد کر دی جائے، تو تمہیں پھر مشکل ہو جائے اس کو نبھانا۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، اور اگر تم سوال کرو گے اس کے بارے میں جب قرآن نازل ہو رہا ہو، تُبْدَ لَكُمْ، تو تمہیں ظاہر کر دی جائے، عَفَا اللَّهُ عَنْهَا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا یا تم سے درگزر کر لیا یعنی جو تم سے پہلے ہو چکا۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والے نہایت تحمل مزاج ہیں، یعنی کہ آئندہ اس بارے میں کیئرفل رہو اور بلا وجہ سوال نہ کیا کرو۔ اب اس کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں اور اچھے سے اس آیت مبارکہ کو سمجھتے ہیں۔ جس طرح کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مسلمانوں کے حق میں مسلمانوں میں سے جرم کے لحاظ سے سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق سوال کیا جو حرام نہیں تھی، پھر اس کے سوال کرنے کی وجہ سے حرام قرار دے دی گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی کہ اسلام جو ہے وہ انسان کے لیے آسانیاں دیتا ہے، آسانیوں کا درس دیتا ہے، لیکن بعض اوقات انسان بلا وجہ سوال کر کے اپنے اوپر خود ہی چیزوں کو حرام کر لیتا ہے یا خود ہی اپنے اوپر پابندیاں عائد کر لیتا ہے، تو ایسے شخص کو سب سے بڑا مجرم قرار دے دیا گیا۔ اور پھر بعض اوقات کیا ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام میں موجود ہوتے، کسی مسئلے مسائل بتا رہے ہوتے، تو کچھ صحابہ کرام اپنی ناسمجھی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے آگے بڑھ کر مختلف سوال کرتے، تو اس بارے میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات پریشان ہوتے یا پھر اس چیز کو ناپسند کرتے، کیونکہ اس وقت لونڈیاں بھی ہوا کرتی تھیں، اور بعض صحابہ کرام ایسے بھی ہوتے تھے کہ جو زمانے جاہلیت میں لونڈیوں کے بچے ہوتے تھے، ایسے بچوں کو ام الولد کہا جاتا ہے کہ ان کے باپوں کے بارے میں کسی کو خبر نہیں ہوتی تھی کہ ان کا باپ کون ہے، تو بعض اوقات کچھ بلا وجہ سوال کرتے کہ ہمارے باپ کون ہیں، تو اس چیز کے بارے میں کہا گیا کہ تم سوال نہ کرو، اگر تمہیں پتہ چلے کہ تمہارا باپ کون ہے تو تمہیں وہ چیز ناپسند لگے۔ یا بعض اوقات کیا ہوتا کہ کچھ لوگ ایمان لے آتے لیکن جو ان کے والدین ہوتے وہ مسلمان نہ ہوتے، تو ظاہری بات ہے جب ایسے لوگوں کو سب کے سامنے کہا جائے کہ تمہارا جو فلاں مشرک ہے وہ تمہارا باپ ہے، یا تمہارا باپ وہ فلاں شخص ہے جو کہ اچھی شخصیت کا مالک نہیں، تو ظاہری بات ہے یہ چیز سب کے سامنے مجلس کے دوران ناپسند لگتی ہے، انسان بھی اس چیز کو مکروہ سمجھتا ہے، تو اس چیز سے صحابہ کرام کو منع کیا گیا کہ بلا وجہ کے سوال نہ کیا کرو۔ جس طرح کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا کہ میرا باپ کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا باپ حذیفہ ہے۔ پھر ایک شخص آیا تو اس نے کہا کہ میرا باپ کون ہے، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا باپ جہنمی ہے، اور پھر ایک مزید کہا کہ تمہارا باپ اور میرا باپ دونوں جہنمی ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وقتی انسان کو بہت اذیت دیتی ہیں، تو ان چیزوں کے بارے میں صحابہ کرام کو منع کر دیا گیا کہ ان کی حقیقت ظاہر جب ہو جائے تو تمہیں پھر وہ چیز اذیت دے یا پھر تم اس کو ناپسند کرو، تو بہتر یہی ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں بلا وجہ سوال ہی نہ کیا کرو۔ پھر مزید ایک حدیث کے مطابق کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے لوگوں تم پر حج فرض ہے تو حج کرو۔ تو ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو آپ صلی اس کی بات سن کر خاموش رہے۔ پھر اس نے پوچھا کیا اللہ کے رسول حج ہر سال فرض ہے؟ پھر آپ صلی نے خاموشی اختیار کی، ایسا اس نے 3 بار دہرایا۔ تو پھر آپ صلی نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج تم پہ ہر سال فرض ہو جاتے، لیکن تم پھر اس کو نبھا نہ سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں بہت مشفق تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں آسانیاں چاہتے تھے، جس طرح کے اور بھی متعدد احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت کے بارے میں مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں اس طرح یہ چیز فرض کر دیتا یا اس طرح ان کو حکم دیتا، جس طرح مسواک کے بارے میں کہ اگر میں اپنی امت کے بارے میں مشقت سے نہ ڈرتا تو میں ان پہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کو فرض کر دیتا۔ تو انسان تھوڑا سا سوچے کہ اگر واقعی حج ہر سال فرض قرار دے دیا جاتا جس طرح نماز دن میں 5 وقت فرض ہے، تو انسان کے لیے اس کو نبھانا بہت مشکل ہو جاتا۔ آج یہ حال ہے کہ حج اور عمرہ کی جو ادائیگی ہے وہ بہت مشکل ہے، بہت مہنگی ہو چکے ہیں یہ، تو اگر ہر سال فرض ہوتا تو یہ
ادائیگی کیسے ادا کی جاتی، اس کے فرض کی ادائیگی مشکل ہو جاتی۔ اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں یہ ساری زندگی اللہ کے گھر نہیں جا پاتے، ان کے اتنے وسائل ہی نہیں ہوتے، بہت مشکل ہو جاتی ہے، 2 وقت کی روٹی ان کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آسانیاں ہیں کہ اگر اتنی انسان استطاعت رکھتا ہے تو پھر زندگی پہ ایک بار فرض ہے، ورنہ اگر انسان اتنی طاقت نہیں رکھتا مالی اور جانی تو پھر ایسے شخص سے فرضیت اٹھا لی جاتی ہے، فرضیت جو ہے وہ ساقط کر دی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں عفا اللہ عنہا، کہ جو کچھ تم نے کیا، جو تم سے ہو چکا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے معاف کر دیا۔ یا اس سے دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تم پہ درگزر کرتے ہوئے تم پہ اتنی مشکل نہیں ڈالی، جو تم بلا وجہ سوال کرتے رہے اس نے تمہارے لیے گنجائش رکھی، تمہیں رخصتیں دیں، ورنہ تمہارے ہی سوالوں پہ اگر تمہارے اوپر باری ذمہ داری ڈال دی جاتی تو تمہیں اس کو نبھانا مشکل ہو جاتا۔ پھر مزید اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے وہ بہت ہی زیادہ بخشنے والی اور بہت ہی تحمل مزاج ہے، ورنہ جس طرح کے تمہارے اعمال ہیں، جس طرح کے تم سوال کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے اگر شان کے لائق یہ تحمل مزاجی نہ ہوتی تو پتہ نہیں تمہارے ساتھ پھر کیا معاملہ کیا جاتا۔ جب انسان اس طرح کے معاملے کرتا ہے تو بعض اوقات خود کو عذاب کا مستحق قرار دے لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے تحمل مزاجی والی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے درگزر کرتے رہتے ہیں۔ پھر ایسا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا ذرونی ما ترکتم فانما اہلک من کان قبلکم کثرت سؤالہم واختلافہم علی انبیائہم، کہ تمہیں جس چیز کے بارے میں بتا دوں تم اس کے بارے میں بلا وجہ سوال نہ کرو، یعنی کہ مجھے چھوڑے رکھو، جس چیز کے بارے میں میں بھی تمہیں چھوڑے رکھوں بلا وجہ کے سوال نہ کرو، بے شک جو تم سے پہلے تھے وہ ہلاک ہو گئے کثرت سوال کی وجہ سے اور اپنے انبیاء کے بارے میں اختلاف کرنے کی وجہ سے۔ پھر مزید کیا فرما رہے ہیں اللہ رب العزت قد سألها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین، تحقیق سوال کیا تھا ان لوگوں نے بھی جو تم سے پہلے تھے۔ پہلے لوگ کون سے تھے؟ اہل کتاب یہود و نصارہ، جیسا کہ ہم بہت ڈیٹیل سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے یہاں تک سوال کیا تھا کہ آرین اللہ، ہمیں اللہ کو سامنے لا دکھاؤ تو پھر ہم تم پہ ایمان لائیں گے، لیکن پھر کیا ہوا ثم اصبحوا بها کافرین، پھر وہ خود ہی اپنے اس معاملے میں انکار کرنے والے ہو گئے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ جب وہ سوال کرتے بلا وجہ تو ان کو وہ چیزیں دی بھی جاتی، لیکن پھر بھی وہ اس پہ عمل نہ کرتے یا اپنے ہی پاؤں پہ مضبوط نہ رہتے، اس سے بھی منکر ہو جاتے۔ اور اہل کتاب کو تو بہت بڑے بڑے معجزات دکھائے گئے، بہت بڑی بڑی نشانیاں دکھائی گئیں، لیکن جنہوں نے نہیں ماننا تھا، جن کے حق قسمت میں ہدایت نہیں تھی، انہوں نے نہ مانا۔ اسی بات کے اللہ تعالیٰ ادھر وضاحت کر رہے ہیں ثم اصبحوا بها کافرین، پھر وہ اس پر خود ہی انکار کرنے والے ہو گئے۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے، تو آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور سنانا بھی ہے، اور بہت بہت معذرت کہ آج آپ کا لیسن بہت لیٹ ہو گیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔